السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس الخامس عشر 15ویں سبق کا آغاز کریں گے، اور یہ ہے پیج نمبر 103 103 دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثاني پارٹ 2۔ اس لیسن کا جو پرائمری کنسپٹ ہے، جو سینٹرل تھیم ہے، وہ ہے فعل النہی۔ ہم نے پیچھے 14 نمبر سبق میں فعل امر کو ہائی لائٹ کیا، فعل امر کو ڈسکس کیا، اسے اچھی طرح سے ایکسپلور کیا۔ فعل امر میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ You issue an order for someone to do something۔ یہ ہوتا ہے فعل امر میں۔ فعل نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کوئی آرڈر ایشو کرتے ہیں، پروہیبیٹیو آرڈر، کوئی کام نہ کرنے کے لیے کوئی آرڈر ہم ایشو کرتے ہیں۔ In case of فعل النہی we issue an order for someone not to do something۔ تو کمانڈ دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک تو کمانڈ وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی کو کوئی کام کرنے کا کمانڈ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو نیگیٹو کمانڈ ہوتا ہے، اس میں ہم کسی کو کوئی کام نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کہا گو دیئر، وہاں جاؤ، تو یہ ہوا فعل الامر عربی زبان میں۔ اذهب ہناک، وہاں جاؤ۔ اور اگر آپ نے کہہ دیا ڈونٹ گو دیئر، تو یہ ہو گیا فعل النہی، لا تذهب ہناک، وہاں مت جاؤ۔ تو اس لیسن میں پرائمریلی ہم فعل النہی کی پریکٹس کریں گے۔ فعل امر کی آپ نے ڈیٹیل سے پریکٹس کر لی۔ فعل امر کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل امر دراصل بنایا جاتا ہے فعل مضارع سے۔ فعل مضارع میں حاضر کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں، یعنی واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، یہ جو 6 صیغے ہیں حاضر کے، سیکنڈ پرسن کے، انہی 6 صیغوں میں کچھ تبدیلیاں ہم کرتے ہیں اور فعل امر بن جاتا ہے۔ یہاں پر فعل نہیں بناتے ہوئے دوبارہ ہمیں انہی فعل مضارع کے جو 6 حاضر کے صیغے ہیں انہی میں کچھ ہلکی پھلکی تبدیلی کرنی ہے۔ امر میں تو ہمیں زیادہ تبدیلی کرنی پڑی تھی، فعل نہیں میں ہمیں بہت ہی کم تبدیلی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے ایک مثال لیجئے، فعل مضارع سے کیسے بنتا ہے فعل نہیں۔ سب سے پہلے فعل مضارع دیکھیں، تذهبو، تو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو امر اور نہیں کے جو صیغے ہوتے ہیں حاضر کے، یہ حاضر کے جو صیغے ہیں مضارع کے، انہی کو لے کے انہی میں کچھ تبدیلی کی جاتی ہے اور پھر ہم انہیں کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو اب فار ایگزامپل یہاں پر فعل نہیں میں آپ نے تذهبو، اب تذهبو میں کیا کرنا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، اس سے پہلے ہمیں لا لگانا ہے، اور جو مضارع کا آخری لیٹر ہے، مضارع کے آخری لیٹر کو ہمیں ساکن کر دینا ہے۔ مضارع کے آخری لیٹر کو ہمیں کیا کر دینا ہے؟ ساکن کر دینا ہے۔ یعنی کہ صرف 2 بیسک تبدیلیاں ہمیں لانی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فعل مضارع کے جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمیں لا لگانا ہے۔ امر میں کیا کیا تھا آپ نے؟ تا کو ختم کر دیا تھا، اور پھر تا ختم کرنے کے بعد چونکہ جو پہلا حرف بچا تھا وہ ساکن ہو گیا تھا، تو اس سکون کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے حمزۃ الوصل کا استعمال کیا تھا۔ لیکن یہاں وہ سب نہیں کرنا ہے، یہاں وہ ضرورت، وہ ڈرامہ پیش ہی نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے لا لگا دیا، اور جب آپ نے لا لگا دیا تو اب یہاں پر کوئی ایسے حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، تا کو ایسے ہی برقرار رکھا گیا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر
دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ فعل مضارع کا جو آخری لیٹر ہے یعنی تذہبو، اس کو ہمیں کر دینا تذہب. تو یہ تذہبو جو ہوتا یہ لا تذہب بن جائے گا. تو تذہبو کے معنی ہوتے ہیں تم جاتے ہو، لا تذہبو تم نہیں جاتے ہو، لا تذہب مت جا. تو فعل مضارع کا جو گویا منفی صیغہ ہے، فعل مضارع کا جو منفی صیغہ ہے حاضر کا، اسی کے اخیر کو ہمیں گویا کی ساکن دے دینا ہے. منفی تو پہلے سے موجود ہی ہے. تو تذہبو کے معنی تو جاتا ہے، لا تذہبو تو نہیں جاتا ہے یا نہیں جائے گا، اور لا تذہب جب آپ نے ساکن کر دیا تو تو مت جا. اس طریقے سے فعل نہیں بن کے تیار ہو گیا. بہت آسان ہے، فعل امر سے کافی آسان ہے فعل نہیں کو بنانا. لا تکتب مت لکھ، لا تخرج مت باہر نکل، لا تعبد مت عبادت کر، لا تجلس مت بیٹھ، لا تفعل مت کر، لا تشرب مت پی. تو یہ جو آپ اور ہم بناتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع ہی سے بناتے ہیں. فعل مضارع کا جو نہیں کا جو صیغہ ہے، فعل مضارع کا جو نہیں کا صیغہ ہے، اس کے اخیر میں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن ڈال دیتے ہیں. فنشڈ. تو فعل مضارع منفی جو ہوتا ہے نیگیٹو، لا تذہبو، اس کو ہم نے لا تذہب کر دیا، یہ بن گیا فعل نہیں. اوکے. اب اس کے بعد آپ کو ایک چیز پہ توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ تثنیہ کے جو صیغے ہوتے ہیں، تثنیہ کے جو صیغے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا تھا وہاں پر امر میں اذہب اذہبا تثنیہ بن گیا تھا، اعبد اعبدا، افعل افعلا. تو یہاں پر بھی یہی کام کیا جائے گا کہ الف اس کے اینڈ میں بڑھا دیا جائے گا. تو لا تذہب یہ ہو جائے گا لا تذہبا، لا تکتب یہ ہو جائے گا لا تکتبا، لا تخرج یہ ہو جائے گا لا تخرجا. یہ تثنیہ کے فارم ہے، ڈوول کے فارم ہو جائیں گے پہلے نہیں کے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ وہ ہے پلورل. لا تذہب لا تذہبا لا تذہبو. دیکھیے حاضر کے جو صیغے ہیں مضارع کے، جب ہم امر کے دوسرے صیغوں کی طرف جائیں گے یعنی ڈوول اور پلورل کی طرف جائیں گے تو وہاں پر ان میں نون کو ساقط کر دیا جاتا ہے، نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے مضارع میں تھا تذہبو تذہبانی تذہبونا تذہبینا تذہبانی تذہبنا، لا تذہبو لا تذہبانی لا تذہبونا لا تذہبینا لا تذہبانی لا تذہبنا. اب اس میں کیا کیا گیا جب فعل نہیں ہم نے بنایا؟ آپ نے لا تذہبو میں تو بہت سمپلی اس ضمے کو آپ نے سکون سے بدل دیا، لا تذہب ہو گیا مت جا. لیکن واحد مؤنث کے لیے آپ نے کیا لا تذہبینا جو تھا وہ نون گرا دیا. تو مضارع میں جہاں جہاں نون ہوتا ہے اس کو گرا دینے کے بعد وہی صیغہ ہمیں مل جائے گا. لا تذہبینا ہے، یہ واحد مؤنث حاضر ہے، تو لا تذہبی سمپلی آپ کر دیں نون کو ڈراپ کر کے، تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ فعل نہیں میں ہمیں مل جائے گا. اور لا تذہبنا یہ جو یہاں پر ہے یعنی جمع میں، یہاں پر نون برقرار رہے گا، جمع میں نون برقرار رہے گا. تو گویا کہ یہ ہوا لا تذہب لا تذہبا لا تذہبو لا تذہبی لا تذہبا لا تذہبنا. یہ صیغے ہیں. میں دوبارہ سمرائز کرتا ہوں کہ فعل نہیں کو جو بنانے کا طریقہ ہے بہت ہی سمپل ہے. فعل امر کے کمپیریزن میں فعل نہیں کو کنسٹرکٹ کرنا بہت ہی زیادہ ایزی ہے. صرف اتنا کرنا ہے، اس کو بھی مضارع سے بنایا جاتا ہے. فعل امر کو مضارع مثبت سے بنایا جاتا تھا، افرمیٹیو اور پوزیٹیو سے، اس کو نیگیٹو سے بنایا جائے گا. تو لا تذہبو جس کے معنی ہے تو نہیں جاتا ہے، لا تذہب آپ کر دیں وہی نیگیٹو بن گیا یا اور فعل نہیں بن گیا. اور جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ امر میں نون کو ساقط کر دیا جاتا ہے. لا تذہبانی جو تھا وہ لا تذہبا بن جائے گا، اور تذہبونا لا تذہبونا یا لا تذہبو بن جائے گا. لا تذہبینا تھا تو لا تذہبی بن جائے گا، اور پھر لا تذہبا تثنیہ. لیکن پلورل جو مؤنث کی ہے وہاں پر نون کو برقرار رکھا جائے گا لا تذہبنا، اور باقی جگہوں سے نون کو حذف کر دیا جائے گا. یہ ہے پوری ڈیٹیل فعل نہیں کی. اوکے، یہ کنسپٹ ہوا. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ لا جو ہوتا ہے
یہ دو طرح کا ہوتا ہے. یہ جب فعل مضارع کے ساتھ لگتا ہے لا، جیسے لا اذهبو، لا نذهبو، جب فعل مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں لا النافیہ، یعنی ایسی لا جو نیگیشن کے لیے، نفی کرنے کے لیے آ رہی ہو. اور جب یہی لا لگتا ہے فعل نہیں کے ساتھ تو ہم اس کو کہتے ہیں لا الناہیہ. الناہیہ کے مطلب کسی کو منع کر دینا، اور النافیہ کے معنی ہوتے کسی ایکشن کو نیگیٹو سینس میں کہہ رہا ہے، وہ نہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، نہ ہونے کو بتایا جا رہا ہے. تو الناہیہ کا مطلب ہے کہ پروہیبیٹو آرڈر، نہیں کا آرڈر کسی کے لیے ایشو کیا گیا. اور نافیہ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی ایکشن کے نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے. تو مضارع کے ساتھ جو لا لگتی ہے، نارمل مضارع کے ساتھ، اس کو ہم کہتے ہیں لا النافیہ. اور وہ لا جو فعل نہیں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، نیگیٹو کمانڈ کو ایشو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لا الناہیہ. تو لا النافیہ مضارع کے ساتھ اور فعل نہیں کے ساتھ استعمال ہونے والی لا الناہیہ. تو لا تذهب، لا تخرج، لا تکتب، اس لا کو ہم کہیں گے کہ یہ لا الناہیہ ہے. لیکن لا يذهبوا، لا يذهبان، لا يذهبون، لا يخرجوا، لا يخرجان، لا يخرجون، اس طریقے کے جو مضارع کے افعال ہیں، صیغے ہیں، ان میں جو ہم لا لگاتے ہیں اس کو ہم کہیں گے لا النافیہ. تو گویا کہ لا ناہیہ ہے پروہیبیٹو لا، اور لا النافیہ ہے یہ نیگیٹو لا. اوکے، یہاں پر ایک بات واضح کر دینا بہت ضروری ہے، اور اسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فعل نہیں کے بعد اگر کوئی ایسا ناؤن آتا ہے جو الف لام سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو ملاتے ہوئے وہ جو تھرڈ ریڈیکل پر ساکن ہے اس کو کسرہ سے ریپلیس کر دیا جائے گا التقاء الساکنین کی وجہ سے. In the third radical, the sukoon will be replaced by a kasra if there is the situation of iltiqa' as-sakinain. For example, the noun that follows that starts with alif lam. So in that case, two sukoon come together in the sentence. The first sukoon is the sukoon which is on the third radical, and the second sukoon is the one which is with lam at-ta'rif. So in that case, in this situation, two sakin letters come together, and in such a situation, what we do in Arabic language is that we replace the sukoon with kasra. For example, you want to say, don't worship the shaitan. La ta'bud ash-shaytana. La ta'bud ash-shaytana. But since the noun ash-shaytan, that has lam, and that lam has sukoon, and the third radical which is in la ta'bud, that too has sukoon, so two sakin letters came together in the sentence. So now we will apply the rule which governs iltiqa'u sakinain, and that is the first sakin that will be replaced by a kasra. So la ta'bud ash-shaytana, this will become la ta'bud ash-shaytana. La ta'bud ash-shaytana, this will become la ta'bud ash-shaytana after we apply the process of iltiqa'u sakinain in the sentence. But as you already know, if there is no iltiqa'u sakinain, everything is normal, so in that case we don't need to replace that sakin with kasra. For example, you want to say, don't write with the red pen, yani surkh qalam ke saath na likho. Don't write with the red pen. So la taktub, you don't need to change the sakin on the third radical of la taktub. Similarly, you want to say, don't go out of the class. La takhruj min al-fasli. La takhruj. There is no need to replace this sakin because there is no iltiqa'u sakinain. But when you say la ta'budi ash-shaytana, la tadkhuli al-masjida, la tadkhuli al-ghurfata, la taqta'i ath-thawba, in these sentences there is iltiqa'u sakinain, and you have to apply the rule, and that is
you have to replace the second letter with kasra. So this is very important, and this must be kept in mind while using the fi'l al-amr and fi'l al-nahi both. And I have already explained, this detail has already been given shortly in the previous lessons as well. अब हम पहुंचते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस लेसन में हाईलाइट किया गया है वो है कादा और यकादू. कादा और यकादू एक खास किस्म के अरबी जबान में वर्ब हैं. ये ऑलमोस्ट का माना देते हैं, यानी कि कोई चीज करीब है होने के, एट द पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी ये चीज इस पॉइंट पर है, ये होने वाली है, ऑलमोस्ट होने वाली. ऑलमोस्ट का माना देता है अबाउट टू हैपन, अबाउट टू अकर, एट द पॉइंट ऑफ अकरिंग समथिंग और हैपनिंग. ये माजी में भी इस्तेमाल होता है और मुजारे में. माजी में होगा तो वाज अबाउट टू का माना देगा, और मुजारे में है तो इज अबाउट टू का सेंस देगा. जैसे है कादल मुदर्रिसु यखरुजु. इसमें क्या होता है, कादा और यकादू जहां इस्तेमाल होते हैं, इसमें एक नाउन होता है और उस नाउन के बाद एक फ़िल मुजारे आती है. यानी कादा यकादू का जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले कादा खुद होगा, उसके बाद एक नाउन आएगा, और उस नाउन के बाद एक मुजारे का कोई सेगा आएगा. तो उसकी मिसाल दी मैंने, कादल मुदर्रिसु यखरुजु, द टीचर वाज अबाउट टू लिव. कादा तालिबु यज़हबु, द स्टूडेंट वाज अबाउट टू गो. तो कादा ये माजी में है तो ये वाज अबाउट टू का सेंस देगा, और यकादू मुजारे में है, प्रेजेंट का सेंस देता है, तो इसलिए यहां पर इस्तेमाल होगा. अगर हम कह दें यकादुल मुदर्रिसु यखरुजु, तो ये होगा द टीचर इज अबाउट टू लिव. यकादु तालिबु यज़हबु, द टीचर इज अबाउट टू लिव. तो ये कादा और यकादू का कंसेप्ट हुआ. ये कादा माजी में वाज अबाउट टू डू समथिंग, एंड यकादू ये इज अबाउट टू डू समथिंग. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही अहम चीज है अरबिक ग्रामर में. तीसरी चीज ये है कि अरबी जबान में आपको मुजारे के बारे में मालूम है कि मुजारे को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम ला का इस्तेमाल करते हैं. माजी में मा ज़हबा आप कहती हैं, वो नहीं गया, लेकिन अगर आपको ये कहना वो नहीं जाता है तो ला यज़हबु, यानी नेगेटिव दोनों जगहों पर बनाया गया, लेकिन पास्ट टेंस में आपने मा का इस्तेमाल किया और प्रेजेंट टेंस में आपने नेगेटिव बनाने के लिए ला का इस्तेमाल किया, यानी ला नाफिया का आपने इस्तेमाल किया, वहां मा नाफिया का इस्तेमाल किया आपने. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुजारे के साथ भी मा का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जब मुजारे के साथ मा का इस्तेमाल होता है तो ऐसी सूरत में मुजारे के माने में कुछ तब्दीली आ जाती है. बल्कि ये कहें कि ऐसी सूरत में जब हम मा का इस्तेमाल करते हैं मुजारे के साथ तो वो प्रेजेंट टाइम के लिए फिक्स हो जाता है. जैसे आपने पढ़ा था सौफा जब आता है तो वो फ्यूचर के लिए फिक्स हो जाता है. तो हम जब मा का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रेजेंट टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, मौजूदा वक्त को बताता है. जैसे आप कहती हैं कि ला अशरबुल कहवा, मैं कॉफी नहीं पीता हूं. ला अशरबुल कहवता, मैं कॉफी नहीं पीता हूं. अगर आप इसे कहें मा अशरबुल कहवा, तो इसका मतलब हुआ मैं इस वक्त कॉफी नहीं पी रहा हूं. मा अशरबुल कहवा का मतलब हो जाएगा मैं इस वक्त कॉफी नहीं पी रहा हूं. तो ला अशरबुल कहवा तो ये जनरल फ्यूचर टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ला. लेकिन जब मा आ जाए फ्यूचर पे, यानी कि फ़िल मुजारे पे, तो ऐसी सूरत में मुजारे को वो प्रेजेंट टेंस के लिए खास कर देता है. जैसे आपने कहा ला अक्तुबु, मैं नहीं लिखता हूं, लेकिन अगर आपने कह दिया मा अक्तुबु तो इसका मतलब मैं इस वक्त नहीं लिख रहा हूं. ये सेंस पैदा होता है. मुजारे के साथ जब मा इस्तेमाल होता है तो माने के अंदर खुसूसी तब्दीली पैदा होती है. ये है पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4 में आपको एक खास बात बताई जा रही है, वो ये है कि बहुत सारी जो वर्ब्स हैं
وہ ہوتی ہیں شروع حمزۃ القطع سے. حمزۃ القطع وہ ہوتا ہے جو کبھی ڈراپ نہیں کیا جا سکتا ہے, اوریجنل ہوتا ہے. دیٹ از دی ریڈیکل. حمزۃ القطع جب ریڈیکل بن کر آتا ہے کسی بھی ورب میں اور شروع میں, تو اب اس کا جب واحد متکلم کا صیغہ بنے گا تو اب ایک تو متکلم کا صیغے میں خود الف آتا ہے, جیسے اذهب جب آپ کہتی ہیں تو اس کا مطلب میں جاتا ہوں, اشرب میں پیتا ہوں. لیکن اگر اس شین کی جگہ پر اوریجنل مصدر میں, اوریجنل فعل میں ایک الف پہلے ہی سے موجود ہو تو ایک متکلم کی الف ہو جائے گی, اور ایک پہلے ہی سے جو ورب میں الف موجود ہے وہ ہے, تو یہ دو الف اکٹھی ہو جائیں گی. تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا ورب ہے کہ اوریجنل لیٹر کے طور پر اس میں حمزۃ القطع شروع میں لگا ہوا ہے, اور اب ہم جب اس کو متکلم کے صیغے میں کنورٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں ایک حمزہ کی اور ضرورت پڑے گی جو متکلم کو ڈینوٹ کرے, تو ایسی صورت میں دو حمزہ اکٹھا ہو جائیں گے. تو ایسا کیا جاتا ہے ایسی صورت میں کہ ایک الف لکھ کر اس کو مد کر دیا جاتا ہے, کھینچ دیا جاتا ہے, الانگیٹ کر دیا جاتا ہے, اور یعنی کہ دو الف نہیں لکھی جاتی ہے. جیسے اکل یاکلو کے معنی ہوتے ہیں کھانا, تو آکلو ناکلو, تو آکلو ناکلو یہ جو الف ہے اس پہ مدہ رکھ دیں گے تو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں ایک الف اور ڈال دی گئی ہے, اسی لیے اس کو الانگیٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ دراصل میں آکلو جو تھا یہ اکلو تھا. تو پہلا جو حمزہ ہے وہ ہے واحد متکلم کا, اور دوسرا جو ہے وہ حمزۃ القطع ہے جو کہ اصل مصدر کا پارٹ ہے, اصل ورب کا پارٹ ہے. اسی طریقے سے ہے آخذو, آخذو میں لیتا ہوں, یہ دراصل میں تھا اخذو, لیکن ایک حمزہ کو دوسرے حمزہ کے اندر انٹیگریٹ کر دیا گیا, مرج کر دیا گیا, کیونکہ دو حمزہ اکٹھا ہو گئے, اور پھر اس کو الانگیٹ کر دیا گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس میں دو حمزہ ہیں. لکھنے میں ایک ہی حمزہ نظر آئے گا, اس پر مد رکھ دیا جائے گا اور الانگیٹ کر دیا جائے گا پروننسیشن کو. اسی طریقے سے آمرو ایک لفظ ہے, آمرو مطلب میں حکم دیتا ہوں, امرا یامرو کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا. اب آمرو ایک حمزہ کے ساتھ لکھیں گے لیکن اس پر مد لگا دیں گے, یہ دراصل تھا امرو. تو اب رول یہ ہوا کہ اگر کسی ثلاثی ورب میں یعنی 3 حروف والے عربک ورب میں پہلا لیٹر حمزۃ القطع ہے تو واحد متکلم میں جب ایک حمزہ اور آ جائے گا تو دونوں حمزہ کو مرج کر کے اس کو الانگیٹ کر دیا جائے گا, اس پر مد رکھ دیا جائے گا. دیٹ از اٹ. پوائنٹ نمبر 5 میں ایک خاص قسم کا پارٹیکل ہے, اس پارٹیکل کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ ہے انما. انما کے معنی ہوتے ہیں اونلی, یعنی میں تو بس یہ کر رہا تھا, میں تو صرف محض یہ کر رہا تھا. یعنی انما جو آتا ہے محض, فقط, صرف. جیسے کوئی انسان کہے انظر الی الصور, میں پکچرز کو دیکھ رہا ہوں, آئی ایم لوکنگ ایٹ دا پکچرز. لیکن اگر آپ کہیں انما انظر الی الصور, میں تو صرف پکچرز کو دیکھ رہا ہوں, آئی ایم جسٹ لوکنگ ایٹ دا پکچرز, اور آئی ایم اونلی لوکنگ ایٹ دا پکچرز, تو انما یہ حصر کا معنی دیتا ہے, یعنی کسی چیز کی طرف خاص طور پر یہی کام بتانے کے لیے یا انحصار پیدا کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے, اس پارٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے. اونلی کے ذریعے بہت دفعہ اس سینس کو ایکسپریس کر دیا جاتا ہے کامیابی سے. جیسے ایک مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, یعنی اعمال صرف نیتوں پر ہیں, یعنی اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. ایکشنز آر اونلی ججڈ بائی انٹینشنز. تو انما کا گویا کی معنی ہوا محض, فقط, صرف, اونلی. یہ خاص پارٹیکل ہے, یہ اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سینٹینس میں حصر پیدا کرنے کے لیے. تو یہ 5 پوائنٹس ہیں. اب ہم اصل کتاب کو شروع کرتے ہیں, اصل ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ. المدرس, ٹیچر نے کہا این تذهب یا ابا بکر, اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو. یہ دیکھیے ابا یہ ایکوزیٹو کیس میں ہے اور ابو یہ نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے, اور ابھی جب ہو جاتا ہے تو وہ جنیٹو کیس میں ہوتا ہے. اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو. او ابو بکر where are you going to. ابو بکر says اذهب الى المدیر, I'm going to the director, میں ڈائریکٹر کے پاس جا رہا ہوں. المدرس, ٹیچر نے کہا
لا تخرج من الفصل الآن، اس وقت کلاس سے مت نکلو. تو دیکھیے لا تخرجو تھا، تم نہیں نکلتے ہو. تو پریزنٹ ٹینس نیگیٹو کا جو حاضر کا صیغہ تھا اس میں صرف آپ نے اتنا کیا کہ آپ نے اس کے اخیر لیٹر کو سکون دے دیا اور آپ کو فعل نہیں مل گیا. اور اگر اسی کو آپ کو ڈوئل بنانا ہے تو لا تخرجا ہو جائے گا، اسی کو پلورل بنانا ہے تو لا تخرجو ہو جائے گا. میں نے بتایا تھا کہ نون کر دیا جائے گا. اور اگر فیمینین سنگولر بنانا ہے تو لا تخرجی ہو جائے گا. ڈوئل فیمینین کا وہ لا تخرجا ہوگا، یعنی کہ میسکولین اور فیمینین کا جو ڈوئل فارم ہے دونوں کا سیم ہے حاضر میں. اور جو پلورل فیمینین کی ہے وہ لا تخرجنا، وہاں سے نون کو ڈراپ نہیں کیا جائے گا. ٹیچر نے کہا لا تخرج من الفصل الان، ابھی کلاس سے نہ نکلیں. ڈونٹ لیو دا کلاس ناؤ. اذهب الیہ بعد الدرس، ان کے پاس سبق کے بعد جائیں. گو ٹو ہم آفٹر دا کلاس، آفٹر دا لیسن. تو اذهب یہ فعل امر ہے، اور اذهب کو اگر آپ کو فعل نہیں بنانا تو لا تذهب ہو جائے گا، مت جائیں. اور یہ لا تخرج میں جو لا ہے اس کو ہم کہیں گے لا الناہیہ، پروہیبیٹو لا. اور فعل مضارع میں جو لا آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لا النافیہ، یعنی کہ نیگیٹو لا. ہمایوں نے کہا یا استاذ انا طالب جدید، I am a new student. اے استاذ I am a new student، میں ایک نیا طالب علم ہوں. این اجلسو، میں کہاں بیٹھوں. دیکھیے اجلسو بیٹھوں، تو اجلسو کے معنی دیکھیے کتنے کتنے ہیں. اجلسو میں بیٹھتا ہوں، اجلسو میں بیٹھتی ہوں، اجلسو میں بیٹھوں گا، میں بیٹھوں گی، اجلسو میں بیٹھ رہا ہوں، اجلسو میں بیٹھ رہی ہوں، اجلسو میں بیٹھوں. کتنے سارے سینس ہیں. میں بیٹھ رہا ہوں گا، میں بیٹھ رہی ہوں گی، بہت سارے میننگز اس کے اندر ہیں. یہ سب اچھی طریقے سے جب ہم کانٹیکسچوائز کرتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اتنی اس کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، بس آپ کو اچھی طریقے سے اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں کانٹیکسٹ میں ہمیں کس سینس میں لینا ہے اسے. این اجلسو، میں کہاں بیٹھوں. یہ آپ کو ٹرانسلیشن نہیں کرنا ہے کہ میں کہاں بیٹھتا ہوں یا میں کہاں بیٹھتی ہوں. میں کہاں بیٹھوں. اجلس ہنا امامک، کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں. این اجلس، ویئر شوڈ آئی سٹ ڈاؤن. اجلس ہنا امامک، شوڈ آئی سٹ ہیئر ان فرنٹ آف یو. کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں. المدرس، ٹیچر نے کہا لا، نو، لا تجلس ہنا، ڈونٹ سٹ ہیئر، یہاں مت بیٹھو. ھذا مقعد ہشام، یہ ہشام کی سیٹ ہے. ھذا مقعد ہشام، یہ ہشام کی سیٹ ہے. دس از ہشام سیٹ وہو غائب اليوم اینڈ ہی از ایبسنٹ ٹوڈے. یہ ہشام کی سیٹ ہے اور وہ آج غائب ہے. دس از ہشام سیٹ اینڈ ہی از ایبسنٹ ٹوڈے. اجلس ہناک خلف حامد، وہاں حامد کے پیچھے بیٹھ جاؤ. وہاں حامد کے پیچھے بیٹھ جاؤ. ہنا کے معنی ہوتے ہیں یہاں، اور ہناکا کے معنی ہوتے ہیں وہاں. sit down there or take your seat there behind حامد. اجلس ہناک خلف حامد، وہاں حامد کے پیچھے بیٹھ جاؤ. sit down there behind حامد. اجلس یہ فعل امر ہے اور لا تجلس یہ فعل نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. بشیر نے کہا آخذ هذه الدفاتر یا استاذ، اے استاد کیا میں ان نوٹ بکس کو لے لوں. یہاں چند چیزیں ہیں دیکھیے. یہاں پہلا الف جو ہے حمزہ جس پر ہے وہ تو حمزۃ الاستفہام ہے، ایک بات. اس کے بعد جو مدہ والا الف ہے وہ اصل میں تھا اخذ، وہاں دو الف تھی، ان میں سے ایک کو دوسرے میں مرج کر دیا گیا اور مد رکھ دیا گیا اوپر ایلونگیشن کے لیے. ادروائز یہاں پر تین الف ہوتی اگر یہ پروسیس نہ کیا گیا ہوتا، اخذ ہو جاتا. اب یہ ہو گیا آخذ هذه الدفاتر یا استاذ، اے استاذ کیا میں ان نوٹ بکس کو لے لوں. should I take these note books او ٹیچر. یہاں بھی دیکھ لیا لے لوں آپ نے کہا، لے لوں گا نہیں آپ نے کہا. سینس جو بنایا آپ نے یہ کانٹیکسٹ سے بنایا.
اوکے، یہاں ایک رول آپ نے بہت پہلے پڑھا ہے اور کئی بار پڑھا ہے کہ ہادہ الدفاترہ، یہ الدفاترہ، یہ جو پلورل ہے یہ ہے ایریشنل پلورل، اسی لیے آپ نے اس کو فیمینین سنگولر کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے ہادہ یوز کیا ہے، ہاؤلائی یوز نہیں کیا آپ نے. اور الدفاترہ یہ منصوب ہے، یعنی ایکوزیٹو کیس میں ہے، اس لیے کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، آبجیکٹ ہے آخذو کا، اور آخذو یہ کون سا ورب ہے؟ یہ ٹرانزیٹو ورب ہے. ٹرانزیٹو ورب ہی کو آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ان ٹرانزیٹو ورب کو لازم کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. المدرس، ٹیچر نے کہا لا، نو، لا تأخذها، ڈونٹ ٹیک دم، انہیں مت لیں. لا تأخذها، ڈونٹ ٹیک دم. ينظر في دفتر، يا عبد الرحيم لا تكتب الأجوبة بالقلم. ينظر في دفتر، he's looking in a notebook. He's looking in a notebook. يا عبد الرحيم، او عبد الرحيم لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. جوابوں کو سرخ قلم سے نہ لکھیں. Don't write the answers with red pen. ٹیچر نے کہا انہیں مت لیں. ينظر في دفتر، وہ ایک نوٹ بک میں دیکھتا ہے، یعنی کہ ٹیچر ایک نوٹ بک میں دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ریڈ پین سے کچھ لکھ رہا تھا. تو ينظر في دفتر مطلب ٹیچر ایک نوٹ بک میں دیکھ رہے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اس نوٹ بک میں ریڈ پین سے لکھ رہا ہے، تو اس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا عبد الرحیم، او عبد الرحیم لا تكتب الاجوبة بالقلم الاحمر، سرخ قلم سے جوابوں کو مت لکھیں. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الاحمر، ٹیچر دراصل استاذ سرخ قلم سے لکھتا ہے. It is the teacher who writes with red pen، یعنی لال قلم سے صرف استاذ لکھتا ہے کریکشن کے لیے. اوکے، فیصل نے کہا انظر الى هذه المجلة یا استاذ، اے استاذ اس میگزین کو دیکھیں. او استاذ look into this magazine. ما اجملها، how beautiful it is، کتنی خوبصورت ہے یہ. کہ ما اجملہ، یا آپ نے پڑھا تھا یہ فعل التعجب ہے. المدرس، ٹیچر نے کہا لا تقرأ المجلات فی الفصل یا فیصل، اے فیصل میگزینوں کو کلاس روم میں نہ پڑھیں. یہ لا تقرأ یہ فعل النہی ہوا. فیصل نے کہا ما اقرأ هذه المجلة الآن، میں اس وقت میگزین کو نہیں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے حال کے لیے استعمال کیا گیا تو ما آ گیا یہاں فعل مضارع کے ساتھ. ادروائز نارملی نیگیٹو بنانے کے لیے فعل مضارع کو لا کا استعمال کیا جاتا اس کے شروع میں. میں اس وقت اس میگزین کو نہیں پڑھ رہا ہوں. I'm not reading the magazine right now. انما انظر الى الصور التي فيها. I'm just looking at the pictures which are in them. میں تو صرف ان تصویروں کو دیکھ رہا ہوں جو ان میں ہیں. تو انما مطلب صرف، only. I'm only looking at the pictures which are in them. حمزہ نے کہا افتح الباب یا استاذ، اے استاذ کیا میں دروازہ کھول دوں؟ Should I open the door او ٹیچر؟ پہلا والا الف جو ہے وہ حمزۃ الاستفہام ہے اور دوسرا والا جو حمزہ ہے وہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوا ہے. اے استاذ کیا میں دروازہ کھول دوں؟ یکاد الجرس یرن، the bell is about to ring. یہ دیکھیے کادا یکادو، کادا ماضی اور یکادو مضارع. کادا کوئی پاسٹ میں کام بتانا ہو کہ وہ ہونے والا تھا تو کادا استعمال کرتے ہیں ہم، اور یکادو اگر پریزنٹ میں کوئی کام بتانا ہو کہ یہ ہونے والا ہے تو اب وہاں ہم یکادو استعمال کریں گے. کادا اور یکادو کے بعد ایک ناؤن آتا ہے اور اس ناؤن کے بعد فعل مضارع کا استعمال ہوتا ہے. تو یکاد الجرس یرن، the bell is about to ring، گھنٹی بجنے والی ہے. اگر یہ کادا ہوتا یکادو کی بجائے تو کاد الجرس یرن مطلب گھنٹی بجنے والی تھی ہو جاتا. المدرس، ٹیچر نے کہا لا، نو، لا تفتح الباب الآن، دروازے کو ابھی نہ کھولیں. یہاں پر بھی دیکھیے لا تفتح الباب، آپ کو معلوم ہے کہ فعل نہیں میں بھی جو آخری حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اور یہ آپ کو فعل امر
کی ڈسکشن میں بتایا گیا تھا کہ فعل امر کے بعد اگر کوئی ایسا ناؤن آ رہا ہے جو حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے، یعنی الف لام جو آ رہا ہے وہ ایسا ناؤن ہے جو حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے الف لام سے، تو پھر اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ فعل امر کے اخیر والے حرف کو کے ساکن کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں. تو وہی کام فعل نہیں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ فعل نہیں کا بھی اخیر جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کہنا ہو افتح البابا، تب بھی آپ ہا کے ساکن کو کسرہ سے بدلیں گی، کیونکہ آگے البابا جو آ رہا ہے وہ الف لام جو ہے وہ الف وہ حمزۃ الوصل ہے. اور لا تفتح البابا، افتح البابا لا تفتح البابا، دونوں صورتوں میں یہ استعمال ہوگا. اصل میں ایک کنسپٹ، ایک تھیوری ہے اس کے پیچھے. لیٹ می ایکسپلین اٹ. وہ تھیوری یہ ہے عربک گرامر کی کہ یہ جو الف لام جو ہوتا ہے یہ الف کچھ نہیں ہے، بس یہ الف کنیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وصل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اپنے آپ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ٹیمپریری چیز ہے بالکل. وہ لام جو ہے وہ اصل ہے، تو الف کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. اور جب آپ لا تفتح کہتی ہیں یا افتح کہتی ہیں تو اس کے بعد جو ناؤن الف لام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جملے میں، یعنی افتح یا لا تفتح کے بعد جو بھی ناؤن آتا ہے الف لام کے ساتھ، تو الف تو گیا، الف تو ٹیمپریری چیز ہے، وہ تو کنیکشن کے لیے آیا، اس کا کوئی اپنا ذاتی انڈیپینڈنٹ وجود نہیں ہے. اور افتح پر یا لا تفتح پر سکون ہے اخیر پر، اور الف کے بعد جو لام ہے اس پر بھی سکون ہے. اور عربک کا ایک رول ہے کہ دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے. بظاہر دو ساکن اکٹھا نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ الف ہے، لیکن اس الف کا اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ وجود نہیں ہے، اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں. It is as it does not exist there. تو اسی لیے اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہ دونوں ساکن کو ایسا سمجھا جائے گا کہ یہ اکٹھے ہیں، اور دو ساکن کو عربک میں اکٹھا کرنا یہ الاؤڈ نہیں ہے. دو ساکن جب اکٹھا ہوتے ہیں تو عربک گرامر میں ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں التقاء الساکنین. دو ساکن کے ذریعے جو پرابلم پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں التقاء الساکنین کی پرابلم، یعنی دو ساکن کا اکٹھا ہو جانا. التقاء مانے اکٹھا ہو جانا، اور الساکنین مطلب دو ساکن. دو ساکن کا اکٹھا ہونے کا جو کنسپٹ ہے وہ یہی ہے، اور وہ الاؤ نہیں ہے عربک لینگویج میں. اور وہ جو الف تھا جس کی وجہ سے یہ اشکال ہوتا تھا کہ دو ساکن یہاں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، ایک الف موجود ہے، ایک بیریئر ہے بیچ میں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس الف کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، تو وہ گویا کہ کالعدم ہے. اور جب کالعدم کی طرح ہو گیا تو گویا کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے. تو اب جو ہے کیا کیا جائے گا، ایک ساکن کو کوئی نہ کوئی حرکت دے دی جائے گی. اب جو حرکت دی جائے گی تو اسی حرکت کے ساتھ آپ کو اگلے والے ساکن سے اس کو کنیکٹ کرنا ہے. تو افتح البابا جو تھا یہ افتح البابا جا کے ہوا ہے. الف کو یہاں پروناؤنس ہی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا اپنا ذاتی وجود ہے نہیں. تو افتح البابا افتح البابا ہوا، لا تفتح البابا لا تفتح البابا ہو گیا. یہ التقاء الساکنین کا جو کنسپٹ ہے اسی کنسپٹ کو اپلائی کرتے ہوئے ایسا کیا گیا ہے. اوکے، ٹیچر نے کہا لا تفتح الباب الان، ڈونٹ اوپن the door now. آگے بڑھتے ہیں ہم. تمارین ہے ہمارے سامنے، ایکسرسائزز ہیں، اور ان ایکسرسائزز میں ہے صحیح ما یلی. صحیح ما یلی، کریکٹ the following. نیچے والے جملوں کو صحیح کریں. ابو بکر معہ مجلۃ، یعنی ابو بکر کے ساتھ ایک مجلہ ہے. ابو بکر has a magazine with him. اور صحیح بات یہ ہے کہ فیصل کے ساتھ کہا گیا فیصل معہ مجلۃ، فیصل کے ساتھ ایک میگزین ہے. اور یہاں جو ہے اسی کو صحیح کرنا ہے، ابو بکر کی جگہ پر ہمیں فیصل استعمال کرنا ہے. نمبر 2، فیصل طالب جدید. فیصل ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے، فیصل از اے نیو اسٹوڈنٹ. تو یہاں ہمیں کہنا ہے ہمایوں طالب جدید. ہمایوں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے، ہمایوں از اے نیو اسٹوڈنٹ. نمبر 3، بشیر کتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر. بشیر نے جوابوں کو سرخ قلم سے لکھا. بشیر wrote the answers with red pen. صحیح آنسر یہ ہوگا عبد الرحیم کتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر. عبد الرحیم نے جوابوں کو سرخ قلم سے لکھا. عبد الرحیم wrote the answers with red pen. کتاب میں یہی ہے.
نمبر 4 حمزۃ غائب اليوم، یہ انکریکٹ ہے. حمزۃ غائب اليوم یہ انکریکٹ ہے، یہ ہونا چاہیے ہشام غائب اليوم. نمبر 2 دیکھیے، اقرا ما یلی، ریڈ دا فالوئنگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے تذهبو تھا، تو جاتا ہے، تذهبو تو جاتا ہے، اس کو ہم نے کر دیا لا تذهب، مت جا، ڈونٹ گو. تکتبو یو رائٹ، آپ لکھتے ہیں، لا تکتب ڈونٹ رائٹ. تشربو تو پیتا ہے، لا تشرب ڈونٹ ڈرنک. اب دیکھیے سینٹنسز ہیں کچھ، فعل نہیں کا استعمال کیا جائے گا. یا موسیٰ انت مریض فلا تخرج من البیت ولا تذهب الى المدرسة ولا تلعب في الشارع. اے موسیٰ تم بیمار ہو لہذا گھر سے نہ نکلو اور اسکول نہ جاؤ اور سڑک پر نہ کھیلو. تو یہاں پر دیکھیے فلا تخرج، فلا میں جو فا ہے یہ ہے اس لیے لہذا، تو اصل ہے فعل نہیں لا تخرج، مت نکلو، لا تذهب مت جاؤ، لا تلعب نہ کھیلو. اے موسیٰ، او موسیٰ، you are sick فلا تخرج من البيت don't leave your home ولا تذهب إلى المدرسة and don't go to school ولا تلعب في الشارع and don't play at the street. Number 2 لا تجلس في الطريق، راستے پر مت بیٹھو، don't sit by the road or on the road on the street. Number 3 افتح النافذة ولا تفتح الباب، کھڑکی کو کھولیں اور دروازے کو نہ کھولیں، کھڑکی کو کھول دو اور دروازے کو نہ کھولو. Open the window and don't open the gate, don't open the door. Number 4 لا تضحك في الفصل، کلاس میں نہ ہنسیں، don't laugh in the class، کلاس میں نہ ہنسیں. Number 5 لا تاکل في الشارع، سڑک پر نہ کھائیں، don't eat at the street. Number 6 لا تکذب، جھوٹ نہ بولیں، don't lie. Number 7 لا تحلق لحیتک، don't shave your beard، لا تحلق لحیتک don't shave your beard. اللحیتا یہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ مفعول به ہے. لا تسألنی هذا السؤال، don't ask me this question، لا تسألنی هذا السؤال don't ask me this question، یہ سوال نہ پوچھیں. لا تضرب زمیلک، اپنے کلاس میٹ کو نہ ماریں، don't hit your classmate. Number 10 قال ابراہیم علیہ السلام لابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، لا تعبد الشیطان، don't worship the devil، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی پوجا نہ کریں. کما جاء فی سورۃ مریم، جیسا کہ سورہ مریم میں آیا ہے، کما جاء فی سورۃ مریم، جیسا کہ سورہ مریم میں آیا ہے. آگے دیکھیے نمبر 3 ادخل لا الناہیہ علی الافعال الآتیہ واضبط اواخرها، آنے والی وربس، آنے والے افعال کے ساتھ لا الناہیہ داخل کریں اور واضبط اواخرها، اور ان کے اخیر پر اعراب لگائیں، ضبط کریں انہیں. تدخلو، اب یہ ہو جائے گا لا تدخل، ڈونٹ انٹر، داخل نہ ہو. تسمعو، تو سنتا ہے، یہ ہو جائے گا لا تسمع، ڈونٹ ہیئر، ڈونٹ لسن، مت سنو. تنزلو، تو اترتا ہے، لا تنزل، ڈونٹ اسٹیپ ڈاؤن یا ڈونٹ گیٹ آف، مت اترو. تقتلو، یو کل، تم مارتے ہو، لا تقتل ڈونٹ کل، مت مارو. تأخذو، یو گیٹ ہولڈ یا یو ہولڈ، تم پکڑتے ہو. لا تأخذ ڈونٹ ہولڈ، مت پکڑو. تقطعو، تم کاٹتے ہو. لا تقطع ڈونٹ کٹ، مت کاٹو. ترکبو، تم سوار ہوتے ہو. لا ترکب ڈونٹ رائڈ، مت سوار ہو. ترفعو، یو ریز، تم اٹھاتے ہو. لا ترفع ڈونٹ ریز، مت اٹھاؤ. نمبر 4
تعمل ما يلي, think about the following. یا احمد لا تذهب, اے احمد مت جاؤ. اب یہاں پر دیکھیے یہ واحد ہے, فعل نہیں واحد مذکر. اب اس کی پلورل لا رہے ہیں, یا اخوان لا تذهبوا, اے بھائیوں مت جاؤ. تو لا تذهب یہ پلورل میں ہوگا لا تذهبوا. اور یا مریم لا تذهبی, اے مریم مت جا, او مریم ڈونٹ گو. یا اخوات لا تذهبنا, او سسٹرز ڈونٹ گو, اے بہنوں مت جاؤ. تو یہاں پر یا مریم جو واحد تھا تو لا تذهبی ہوا, یہ واحد مؤنث ہے. اور لا تذهبنا یہ جمع مؤنث حاضر ہے, یہ جمع مؤنث ہے حاضر. ڈوئل کی فارم انہوں نے نہیں دی ہے, صرف ڈوئل میں کیا لگانا ہوتا ہے, الف لگانا ہوتا ہے. لا تذهب لا تذهبا ہو جائے گا. لا تذهبا یہ فیمینین اور میسکولین دونوں کے لیے یوز ہوگا. اوکے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 5 میں ہے اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق بلا الناہیہ فی الاماکن الخالیہ. یعنی آنے والے سینٹنسز کو کمپلیٹ کریں مناسب فعل مضارع لگا کر, اور اس فعل مضارع سے پہلے لا الناہیہ بھی لگائیں فی الاماکن الخالیہ, خالی جگہوں میں. یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ fill in the blanks, complete the following sentences by putting suitable فعل مضارع verbs preceded by لا الناہیہ فی الاماکن الخالیہ in the blanks. یا زینب, یا زینب لا تفتحی النافذۃ. یہاں پہ ہمیں کہنا لا تفتحی یا کے ساتھ, یہ واحد مؤنث ہو جاتا ہے. پھر یا زینب لا تفتحی النافذۃ, اے زینب کھڑکی کو مت کھول, او زینب ڈونٹ اوپن the window. نمبر 2 یا ایھا الناس لا تعبدوا الشیطان, اے لوگو تم شیطان کی پوجا نہ کرو. او پیپل ڈونٹ ورشپ the devil, اے لوگو شیطان کی پوجا نہ کرو. نمبر 3 یا اخواتی لا تکنسن غرفتی بالمکنسۃ القدیمہ, اے بہنوں میرے کمرے میں پرانے جھاڑو سے جھاڑو نہ لگائیں, جھاڑو نہ دیں. او مائی سسٹرز ڈونٹ سویپ مائی روم ود دا اولڈ بروم, المکنسہ بروم جھاڑو. نمبر 4 یا ولدو, یہاں ہمیں پر کرنا ہے لا تلعب, یا ولدو لا تلعب فی الفصل, اے لڑکے کلاس میں مت کھیل. او بوائے ڈونٹ پلے ان دا کلاس روم. نمبر 5 یا بنتی لا تشربی ماء باردا, ٹھنڈا پانی مت پی. او ڈاٹر ڈونٹ ڈرنک کولڈ واٹر. نمبر 6 یا ابنائی لا تخرجوا من الفصل فی اثناء الدرس, سبق کے دوران کلاس سے مت نکلو. او مائی سنس ڈونٹ لیو دا کلاس ڈیورنگ دا لیسن. نمبر 7 لا تنزلی من الحافلة فی هذه المحطة یا اختی, اے میری بہن اس اسٹیشن پر بس سے نہ اتریں, اے میری بہن اس اسٹیشن پر بس سے نہ اتریں. او مائی سسٹر ڈونٹ گیٹ آف دا بس ایٹ دس اسٹیشن, او مائی سسٹر. نمبر 8 یا بنتی لا تقطعی اللحم بهذا السکین, اے میری بیٹی اس چاقو سے گوشت کو نہ کاٹیں. او مائی ڈاٹر ڈونٹ کٹ دا میٹ ود دس نائف. تو لا تقطعی یہاں استعمال کریں گے ہم. آگے دیکھتے ہیں نمبر 9 یا اخوانو لا تذهبوا الى المطعم قبل الساعة الواحدة, اے بھائیو 1 بجے سے پہلے ریسٹورنٹ نہ جائیں. او بردرز ڈونٹ گو ٹو دا ریسٹورنٹ بیفور 1, 1 بجے سے پہلے ریسٹورنٹ نہ جائیں. نمبر 10
لا تکتب علی السبورۃ یا ابا بکر، اے ابو بکر بلیک بورڈ پر نہ لکھو، او ابو بکر ڈونٹ رائٹ آن دا بلیک بورڈ۔ اب دیکھیے نمبر 6، تأمل ما یلی، تھنک اباؤٹ دا فالوئنگ، نیچے دی ہوئی مثالوں کے بارے میں غور کریں۔ اب یہ لا النافیہ اور لا الناہیہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، یہ میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں اچھی طرح سے۔ دیکھیے لا النافیہ کے نیچے دیکھیے، لما لا تأکلوا یا اخی، اے میرے بھائی آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ او مائی بردر وائی ڈونٹ یو ایٹ؟ الا تذهبوا الى الملعب، کیا آپ پلے گراؤنڈ نہیں جائیں گے؟ کیا آپ کھیل کے میدان میں نہیں جائیں گے؟ won't you go to the playground، یہ ہوا لا النافیہ۔ لا الناہیہ دیکھیے، لا تأکل هذا یا اخی، اے میرے بھائی آپ اسے نہ کھائیں۔ او مائی بردر ڈونٹ ایٹ دس، لا تأکل هذا یا اخی، اے میرے بھائی ڈونٹ ایٹ دس۔ تو یہاں پر یہ لا تأکل، یہ پروہیبیٹو آرڈر دیا جا رہا ہے۔ تو جس میں آرڈر ہوتا ہے پروہیبیٹو وہ ہے لا الناہیہ، اور جس میں سمپلی کسی خبر کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے یا کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے نیگیٹو اس میں، تو وہ چیز ہوتی ہے النافیہ۔ لا تذهب الى الملعب، کھیل کے میدان میں نہ جائیں، ڈونٹ گو ٹو دا پلے گراؤنڈ۔ نمبر 7 دیکھیں، تأمل ما یلی، تھنک اباؤٹ دا فالوئنگ، ہوا یکتب، ہی از رائٹنگ، وہ لکھتا ہے، انت تکتب، یو آر رائٹنگ، تم لکھتے ہو، انا اکتب، آئی ایم رائٹنگ، میں لکھتا ہوں، ہوا یاکل، ہی از ایٹنگ اور ہی ایٹس، وہ کھاتا ہے، انت تاکل، یو آر ایٹنگ، تم کھاتے ہو، انا آکل، میں کھاتا ہوں۔ تو دیکھیے انا آکل جو تھا یہاں پر، یہ میں نے بتایا تھا کہ کسی ورب میں سب سے پہلا جو ریڈیکل ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اب ایک واحد متکلم کا بھی حمزہ ہے، اب 2 حمزے اکٹھا ہو گئے تو ان دونوں کو آپس میں مرج کر دیا جاتا ہے، یہ اسی کی مثال ہے۔ انا اکلو، یہ انا اکلو جو تھا، اب دیکھیے آگے انہوں نے آکلو کر دیا، اب الف پر ایک مد رکھ دیا الونگیشن کے لیے، تو یہ اکلو، یہ آکلو بن گیا، میں کھاتا ہوں، آئی ایٹ۔ ہوا یاخذ، وہ لیتا ہے، وہ پکڑتا ہے، ہی ہولڈس، انت تاخذ، یو ہولڈ، تم پکڑتے ہو، انا آخذ، آئی ہولڈ، میں پکڑتا ہوں۔ یہ اخذ ہو جائے گا آخذ، میں پکڑتا ہوں، اخذ، یہ آخذ ہو جائے گا، اور اکلو یہ ہو جائے گا آکلو، اور امرو ہو جائے گا آمرو۔ ایسے کئی سارے وربس ہیں، یہ 3 ایگزامپلس آپ یاد رکھیں، 2 تو انہوں نے یہی دے دیا، ایک میں نے ایڈیشنل بتایا ہے آپ کو۔ نمبر 8، تأمل الجمل الآتیہ، نیچے دیے ہوئے سینٹنسز پر غور کریں۔ نمبر 1، فتح زکریا الباب وکاد یخرج، زکریا نے دروازہ کھولا اور قریب تھا کہ وہ نکل جائے۔ زکریا opened the door and he was about to leave، دیکھیے کادا کا استعمال، کادا یہ ماضی میں ہے تو was about to، کادا یخرج and was about to leave، یعنی زکریا نے دروازہ کھولا اور وہ نکلنے والا تھا۔ نمبر 2، قال عثمان للمدیر، عثمان نے ڈائریکٹر سے کہا، عثمان said to the director، رفع یوسف یدہ وکاد یضربنی، یوسف نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار دے، یعنی وہ مجھے مارنے والا تھا۔ یوسف raised his hand and he was about to hit me، and he was about to hit me، اور وہ مجھے مارنے والا تھا، یا قریب تھا کہ وہ مجھے مار دے، یا آلموسٹ تقریباً اس نے مجھے مار دیا۔ انقلبت سیارت حامد، حامد کی کار الٹ گئی۔ انقلب ینقلب ایک پیٹرن ہے ورب کا، یہ آگے آئے گا۔ انقلبت سیارت حامد، حامد کی کار الٹ گئی، وکاد یموت، اور قریب تھا کہ وہ مر جائے، وکاد یموت، اور قریب تھا کہ اس کی موت آ جائے، یعنی وہ تقریباً مر گیا، he almost died، اور he was about to die۔ کادا پھر یہاں پہ پاسٹ کے لیے ہے، آگے دیکھیے ابھی مضارع کا بھی شاید آئے۔ نمبر 4، ضربت المدیرۃ سعاد فکادت تبکی، ڈائریکٹر نے سعاد کو مارا اور وہ قریب تھا کہ رو دے، وہ رونے والی تھی۔ The director hit سعاد and she was about to weep، she was about to weep، وہ رونے والی تھی۔
ابھی سب پاسٹ میں ہے. was about to. نمبر 5 ضرب طفلی نزارتی بالعصا وکاد یکسرها. میرے بچے نے میرے چشمے پر چھڑی سے مارا یا ڈنڈے سے مارا اور قریب تھا کہ وہ اسے توڑ دے. My child, my baby hit my glasses with a club or with a stick. وَكَادَ يَكْسِرُهَا, and he was about to break it. وہ اسے توڑنے والا تھا, قریب تھا کہ اسے توڑ دے. آگے دیکھتے ہیں. با دیکھیے, جس میں کادا کا ہم نے استعمال کیا. اب یہاں ہم پہلے مضارع کا استعمال کرتے ہیں, یکادو کا. الساعة والآن الواحدة, اس وقت 1 بج رہے ہیں. It is 1 now. یکاد المدیر یخرج, ڈائریکٹر نکلنے والے ہیں. The director is about to leave. was about to leave نہیں, is about to leave, کیونکہ یکادو یہ پریزنٹ ہے. نمبر 2 یکاد الامام یرکع, امام رکوع کرنے والے ہیں. The imam is about to do رکوع, امام رکوع کرنے والے ہیں. The imam is about to do رکوع. بو ڈاؤن, امام رکوع کرنے والے. رکع یرکع کے معنی ہوتے ہیں رکوع کرنا. یہ بھی یکادو ہے تو آپ نے is about to آپ نے کیا ٹرانسلیشن. نمبر 3 یکاد الجرس یرن, گھنٹی بجنے والی ہے. اگر آپ ایسا کہتے ہیں کاد الجرس یرن تو یہ ہو جائے گا گھنٹی بجنے والی تھی, اور یکاد الجرس یرن گھنٹی بجنے والی ہے. اوکے, اس کے بعد چوتھی اگزامپل جو ہے, لما ضربت هذا الولد یا علی, اے علی تو نے اس لڑکے کو کیوں مارا. ہوا یکاد یبکی, وہ رونے کے قریب ہے. او علی, why did you hit this boy? He is about to weep. He is about to cry. وہ رونے والا ہے, وہ رونے کے قریب ہے. At the point of weeping, قریب ہے کہ وہ رو دے. نمبر 9 تأمل ما یلی, think about the following. آپ کو بتایا گیا تھا لا اور ما کے بارے میں کہ جنرلی فعل مضارع پر نیگیٹو بنانے کے لیے لا کا استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ لا نافیہ. اگر فعل مضارع پر ما نافیہ کا استعمال کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بتا چکا. ما نافیہ جب استعمال ہوتا ہے تو مطلب وہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے فعل مضارع کو, یعنی کہ اس وقت کے ساتھ. انا لا اشرب القهوہ, I don't drink coffee, میں کافی نہیں پیتا. انا ما اشرب القهوة الان, میں اس وقت کافی نہیں پی رہا ہوں, میں اس وقت کافی نہیں پی رہا ہوں. تو دیکھیے یہ حال کے ساتھ خاص ہو گیا. نمبر 2 نحن لا نلعب كرة القدم, ہم فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں. We don't play football. نحن ما نلعب كرة القدم الان, ہم اس وقت فٹ بال نہیں کھیل رہے ہیں. نمبر 3 هو لا يقرأ الصحف, He does not read newspapers. هو لا يقرأ الصحف, he does not read newspapers, or he will not read newspapers. And هو ما يقرأ الصحيفة الآن, he's not reading newspaper right now. He's not reading newspaper right now. تو اب دیکھیں یہاں رول بتا رہے ہیں, ما تخلص المضارع للحال. یہ جو ما پارٹیکل ہے یہ مضارع کو حال کے لیے خاص کر دیتا ہے. خلص یخلص کے معنی ہوتے ہیں خاص کر دینا. یہ ما مضارع کو حال کے لیے خاص کر دیتا ہے, یہ رول ہے, یہ میں ایکسپلین کر چکا. نمبر 10 تعمل ما یلی, think about the following. حامد طویل, حامد لمبا ہے. حامد is tall. ما اطول حامدا, how tall is حامد, کتنا لمبا ہے حامد. هذه السيارة جميلة, یہ کار خوبصورت ہے. This car is beautiful. ما أجمل هذه السيارة, how beautiful is this car. اس کے بعد ہوا طویل, he is tall, وہ لمبا ہے.
ما اطولہ how tall he is, وہ کتنا لمبا ہے. ہی صغیرۃ, she is short, وہ چھوٹی ہے. ما اصغرہا how short she is, وہ کتنی چھوٹی ہے. یہ افعال تعجب میں سے ہیں. اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پر دوبارہ انہوں نے اس کی پریکٹس کروائی تاکہ آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹرکچر جو بہت پہلے اسٹڈی کرنے کے لیے دیا گیا تھا, دوبارہ وہ اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. مین لیسن میں بھی ایک آدھ ایگزامپل آئی تھی اس کی. نمبر 11, اکتب الجمل الآتیہ مستعملا فعل التعجب. فعل تعجب کا استعمال کرتے ہوئے نیچے دیے گئے سینٹینسز لکھیں. Write the following sentences using فعل التعجب. Number 1, انظر الى هؤلاء الطلاب الجدد هم كثير. ان نئے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں, وہ بہت ہیں. Look at these new students, they are so many. انظر الى هؤلاء الطلاب الجدد, look at these new students, they are so many. تو اب جو ہے آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے اس کو. انظر الى هؤلاء الطلاب الجدد ما اکثرهم, کتنے زیادہ ہیں یہ لوگ. تو ہم کثیرون یہ ہو جائے گا ما اکثرهم. تو یہ ہوگا مطلب اس کا کہ ہاؤ گریٹ دیئر نمبر از, کتنی بڑی ہے ان کی تعداد. آگے دیکھیے. نمبر 2, انظر الى هذه السيارة هي جميلة. اس کار کو دیکھیں, وہ خوبصورت ہے. Look at this car, it is beautiful. تو اب یہ بنے گا انظر الى هذه السيارة ما اجملها, کتنی خوبصورت ہے یہ. Look at this car, how beautiful this is. نمبر 3, هو فقیر, وہ غریب ہے. He is poor. ما افقرہ, how poor he is, وہ کتنا غریب ہے. نمبر 4, ارأیت ذاک البیت, کیا آپ نے اس گھر کو دیکھا. Did you look at that house. هو صغیر, that is small, وہ چھوٹا ہے. تو یہ ہوگا ارأیت ذالک البیت ما اصغرہ, ما اصغرہ, کیا آپ نے اس گھر کو دیکھا, کتنا چھوٹا ہے وہ. How small is that. آگے ہمارے سامنے ہیں کچھ نئے ورڈز. الکلمات الجدیدۃ, نیو ورڈز. مقعد کے معنی ہوتے ہیں سیٹ, اس کی پلورل ہے مقاعد. جیم کا مطلب جمع, اسی کا شارٹ ہے. یا ابتی کے معنی ہے یا ابی. یا ابتی مطلب یا ابی, یعنی اے میرے والد, او مائی فادر. فی اثنائی کا مطلب ہوتا ہے ڈیورنگ. فی اثنائی کا مطلب ہوتا ہے ڈیورنگ, یعنی جب کوئی چیز ہو رہی ہو تو اس کے دوران کا جو سینس دینے کے لیے جو ہے فی اثنائی استعمال کیا جاتا ہے, ڈیورنگ کا سینس دینے کے لیے. اور پھر ہے کذب یکذب. کذب یکذب کے معنی ہوتے ہیں ٹو ٹیل اے لائی, جھوٹ بولنا. انقلب ینقلب کے معنی ہوتے ہیں الٹ جانا, ٹو ٹرن اوور, اوور ٹرنڈ. اور بکا یبکی کے معنی ہوتے ہیں رونا. بکا یبکی کے معنی ہوتے ہیں رونا. تو یہ چند ورڈز تھے, اس کے میننگ بھی آپ کے لیے کلیئر ہو گئے. اب یہیں یہ سبق ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.